بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں قانون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، قانونی بندہ نہیں ہوں۔ قانون کی جیسا کہ میں نے ڈیفینیشن یہ عرض کی تھی، اگر تو ہمیشہ، اگر تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور وہ نتیجہ ہمیشہ ایسا ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، انسان کے صاحب ارادہ اور اختیار ہونے کے۔ میں جتنی بھی میری باتیں آپ نے سنی، میں نے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اور یہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، اپنے ارادے اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے، اسی لیے اس کا حساب کتاب ہے، اسی لیے اس کی جواب دہی ہے۔ اللہ اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو میں یہ ایک اہم نقطہ جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ انسان صاحب اختیار صاحب ارادہ بندہ ہے، اسی پر ہی اللہ کے احکامات نازل ہو سکتے ہیں، اسی کو ہی احکامات ماننے کا کہا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے احکامات قانون ہیں، قوانین ہیں، وہ اسی نتیجے پر، اس جو ڈیفینیشن ہے اس پر پورا اترتے ہیں۔ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا اور یہ نتیجہ ہمیشہ ہوگا، اسے قانون کہتے ہیں اور یہی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ اگر کا سوال صرف اس کے لیے پیدا ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو، مجبور کے لیے اگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس سے ایسا کہا جا رہا ہے اسے اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کرے اور چاہے تو ایسا نہ کرے۔ یہ صرف آنکھوں والے سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر راستہ دیکھ کر چلو تو تم گڑھے میں گرنے سے بچ جاؤ گے۔ اندھے سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر تم راستہ دیکھ کر چلے تو تم گڑھے میں نہیں گرو گے۔ لہذا قرآن کریم کا انسانوں سے یہ کہنا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ٹھہراتا ہے، مجبور نہیں۔ یہ بات میرے بھائیوں اہم سمجھنے والی ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ارادہ ہے، اسی لیے اس پر احکامات قوانین اللہ کے لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، کتنی بار اس نے قرآن میں کہا ہے، اور ظلم نہ کرنے کا مطلب کہ وہ انصاف کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ تو صاحب اختیار و ارادہ ہے بندہ، مجبور محض نہیں۔ بندے کے معاملے میں اللہ مداخلت نہیں کرتا، اگر کرے گا تو انسان صاحب ارادہ اور اختیار نہیں رہے گا، اس کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے عام طور پر اگر تو یا ان فے کی ترکیب استعمال کی ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی کہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنے کو کہا گیا ہے، روزے رکھو، کہ تاکہ لعلکم، دونوں صورتوں میں مقصد ایک ہی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف میرے بھائیوں کہ انسان ارادہ اور اختیار صاحب اختیار اور ارادہ ہے، عقل رکھتا ہے، یہ ایسی زبانی فضائی بات نہیں ہے، اسی لیے اس پر احکامات ہیں، اسی لیے اس پر قانون کا لاگو ہوتا ہے۔ قانون جس پر لاگو ہے، پھر قانون کچھ دیکھتا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، آپ دنیا کے قوانین جو ہمارے ہیں، پھر یہ کتنے عہدے والا ہے، کیا عہدے والا ہے، جو جرم جس نے جو کیا ہے، قانون کا اور انصاف کا تقاضا ہے وہ اس کو اس کی سزا ملے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو میرے بھائیوں یہی بات، وہ اس کا قانون، اس کے احکامات، اس کے قوانین ہیں، اور ان قوانین کا اس نے اس ڈیفینیشن کے تحت نتیجہ بتایا ہوا ہے ہمیں قرآن کریم میں، کہیں اور نہیں زبانی کلامی۔ آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں کہ کہاں بتایا ہے، کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس قرآن کے اندر ہے، کچھ نہیں چھوڑا اس نے بیان کرنے کے لیے کچھ اور۔
جو اس قرآن میں نہیں ہے، سب کچھ اس میں بیان کر دیا۔ یہ قرآن کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے خود کہا ہے، کہیں آیت سامنے آگے تو بتا دوں گا کہ کچھ نہیں چھوڑا ہم نے بیان کرنے کے لیے، بس اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آپ کو اس میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو سر دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اللہ کے قوانین یعنی کہ اللہ کے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ قانون جیسے لاگو ہوتا ہے، آپ دیکھیں جن ملکوں میں جن کہتے ہیں ہم قانون کی بالادستی، ہم قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں نا، عمران خان قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، ہم بھی اسی لیے اس کے ساتھ ہیں، قانون کی بالادستی کے۔ اور کائنات میں بھی اللہ کے قوانین کی بالادستی ہے، قوانین کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے، یہ دنیا بھی قوانین کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے، آخرت میں بھی وہ قوانین کے ذریعے کنٹرول کرے گا، وہاں بھی قوانین ہوں گے۔ آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے، ہم محدود ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم نے محدود رہنا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہاں کے نظام کا ہم ان کو پتہ نہیں، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے جو کام ہے ادھر ان کا ہم نے جواب دینا ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا، جزا اور سزا وارد ہونی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کو کاش سمجھ لیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے احکامات قوانین ہیں، قوانین ہیں، اور جیسے قانون چلتا ہے ویسے چلتے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔